Even though I cannot resist her, true. I have a faith in my mom, who can never do me no wrong. I have a faith in my brother, who can treat me like no other. But most of all, I have my faith in you. Faith is all we have. You on I, and I on you. 101 FM. There are so many things that we do in life, but we don't know why. Why should we have good food? Why do mothers love their children so much? Why do we have to ensure a secure future for our children and for our children's children? Who do we owe? Earth is not a thing. There's a reason we call her mother. Mother needs help. If we all do a little, we can do a lot. Either ways. اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اے رب کشادہ کر میرا سینہ اور آسان کر میرا کام، اور کھول دے گرہ میری زبان سے کہ وہ سمجھے میری بات۔ اے اللہ تیرے حکم سے ہم نے شام کی، اور تیرے حکم سے ہم نے صبح کی، اور تیرے حکم سے ہم جیتے ہیں، اور تیرے حکم سے ہم مرتے ہیں، اور تیری ہی طرف دوبارہ اٹھایا جانا ہے۔ آمین۔ اس سے پہلے کہ یہ دنیا مجھے رسوا کر دے، تو میرے جسم میری روح کو اچھا کر دے۔ کس قدر ٹوٹ رہی ہے میری وحدت مجھ میں، اے میرے وحدتوں والے مجھے یکجا کر دے۔ ضائع ہونے سے بچا لے میرے معبود مجھے، یہ نہ ہو وقت مجھے کھیل تماشا کر دے۔ یہ جو حالت ہے میری میں نے بنائی ہے، مگر جیسا تو چاہتا ہے اب مجھے ویسا کر دے۔ میری آواز تیری حمد سے لبریز رہے، بس میں کونین میں جاری میرا نغمہ کر دے، میرا نغمہ کر دے۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ہاں جناب, میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ جب رشتے ناطے تعلق اور واسطے ہوا کے دوش پر بنتے اور بگڑتے ہوں تو ایسی صورت میں آواز پہچان بن جایا کرتی ہے, اور آواز سے اور اس کی پہچان سے آپ جان جاتے ہیں کہ ہم کلام ہونے والے شخص سے آپ کی جان پہچان ہے, شناسائی ہے. اگر ایسا نہیں تو اتنا ضرور ہوا کرتا ہے کہ آپ اسے جانتے ہیں. سو ہمارا بھی یہی دعویٰ اسی تصور, اسی خیال اور اس گما کے ساتھ بزم سخن کا آغاز کرتے ہیں کہ رات کی ان آخری پہروں میں آپ اور آپ کے ساتھ ہونے کا احساس موجود رہتا ہے, اور میں آپ سے ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ میرے لیے یہی احساس بہت کافی ہے. جی ہاں, اسلام آباد اسٹوڈیو سے میں ہوں آپ کا میزبان سجاد خان, اور رات کے اس پہر کے ہم سفروں کو اور ان تمام سماعتوں کو جو ہمارے ساتھ اس بزم سخن میں ہیں, جسے ہم اور آپ اونچا شوق کے نام سے یاد رکھتے ہیں, تمام سننے والوں کو, چاہے آپ پاکستان کے کسی شہر سے پروگرام میں شامل ہو رہے ہوں یا دیار غیر میں بسنے والے رہنے والے وہ محترم دوست جو رات کو اس پہر اس پروگرام میں شامل ہوتے ہیں, کسی نہ کسی طور طریقے سے اگر آپ ہماری آواز سن رہے ہیں تو آپ کو بھی دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہا جاتا ہے. جی ہاں, ہمارا اور آپ کا ساتھ صبح کے 4 بجے تک رہا کرتا ہے, اور ہفتے کی رات اور اتوار کا دن 17 ذی الحج ہے, 17 جولائی ہے, اور سن 2022. وہی پروڈکشن ٹیم, وہی لوگ, اور باری کے اعتبار سے آپ کی خدمت میں حاضر. جی ہاں, رات کا پچھلا پہر جاری ہے. سلیم کوثر نے لکھا تھا کہ رات کا پچھلا پہر جاری ہے, اب میرے جاگنے کی باری ہے. تو باری کے اعتبار سے آپ کی خدمت پہ حاضر. پروڈکشن ٹیم میں ہماری پروگرام مینیجر صاحبہ محترمہ صدف رانی صاحبہ, اور بہت سارے لوگوں کے علاوہ آج کے پروگرام میں مجھے معاونت حاصل رہے گی راجہ توقیر صاحب کی. آپ سنائیے کیسے ہیں, مزاج کیسے ہیں؟ ہماری دعائیں ہمیشہ آپ کے ساتھ رہتی ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو اچھا رکھے, جہاں رہیں خوش رہیں, آباد رہیں. باقی یہ دوریاں جو ہیں یہ بھی زندگی کا حصہ ہوا کرتی ہیں, اس میں پشیمانی کی, اداسی کی کوئی بات نہیں ہوتی. اپنا اپنا مقدر ہے, اپنے اپنے نصیب ہیں. یہ جو ادھر سے ادھر اور ادھر سے ادھر انسان کو لے جاتا ہے, یہ اس کا نصیب لے جاتا ہے, اس کا رزق, اس کی روٹی لے جاتی ہے. جہاں کا رزق ہوگا انسان کو وہاں جانا پڑتا ہے, اور ہوتا وہی ہے جو لکھنے والے نے لکھ دیا ہے. اب آپ اختیار اور کیا اختیار میں ہے کیا نہیں ہے یہ ایک الگ بحث ہے, لیکن ہونا وہی ہے جو میرے رب نے لکھ دیا ہے, جو لکھاری نے لکھ دیا ہے. کہانی میں کون سا کردار آنا ہے, کون سا جانا ہے, کس کو رہنا ہے, کس کو مر جانا ہے, کس کو ختم ہو جانا ہے, یہ لکھاری ہی جانتا ہے. کردار کو نہیں پتا ہوتا, چاہے وہ مرکزی کردار ہی کیوں نہ ہو. کئی کہانیوں میں, کئی فلموں میں آپ دیکھتے ہوں گے, پڑھتے بھی ہوں گے, کئی افسانوں میں کہانی آغاز بھی ہوتا ہے, اس کا انجام بھی ہو جاتا ہے, اس کا مرکزی کردار بیچ میں ہی یا آغاز میں ہی کہیں ختم ہو جاتا ہے. کہانی پھر بھی چلتی ہے, کردار کو پتہ نہیں ہوتا کہ اس نے کب تک اس کہانی میں رہنا ہے. وہ سمجھتا ہے کہ ساری کہانی میرے ارد گرد گھوم رہی ہے. ہوتا بھی ایسا ہی ہے, حقیقت بھی یہی ہے, لیکن اس کو پتہ نہیں ہوتا. اپنے وجود کا ہمیں بھی پتہ نہیں ہے, کب تک ہیں اور کب تک رہیں گے. جی ہاں, آدمی صاحب یاد آ گیا آج جلدی کہ معجزہ یہ ہے کہ میں اب تک ہوں اور معلوم نہیں کب تک ہوں. تو بہرحال جب تک ہے تب تک آپ سنتے بھی ہیں اور ہم بولتے بھی ہیں. بہرحال جناب, جاتے ہیں, چلتے ہیں بزم سخن کی جانب اور پروگرام کی جانب. میرے سے پہلے
عمران علی مانی بہت اچھا پروگرام کرتے ہیں، ہمارے بہت اچھے دوست ہیں، کلیگ ہیں، اس انڈسٹری کا ستارہ ہے مانی کے پروگرام میں آج خاص بات یہ تھی کہ عمیر شامل تھے اور اپ کمنگ سنگر ہیں، ان کی آواز مجھے ذاتی طور کے اوپر بہت پسند ہے، اور جتنی اچھی آواز ہے اتنی اچھی پرسنالٹی بھی ہے، اور آئی فاؤنڈ ہم ویری ڈاؤن ٹو ارتھ. عمیر، بیسٹ آف لک. ایک دفعہ پھر گانا سنتے ہیں آپ کا، اس کے بعد ہم پوئٹری کی طرف جائیں گے. مینوں جنج تو چھڈ آئی ہو دل اپنے چوں کڈ آئی ہو مینوں جنج تو چھڈ آئی دل اپنے چوں کڈ آئی چلا کر کے تو ہی رووے میرے وانگوں اللہ کر کے، تو ہی رووے میرے وانگوں اللہ کر کے، تو ہی رووے میرے وانگوں اللہ کر کے، تو ہی رووے میرے وانگوں اللہ کر کے. بس خاص نہ کیتی جگ دیوے میں پرواہ، رب تو میں تینو منگیا سی جا جا کے وچ درگاہ. تو ہی سی بس خاص نہ کیتی جگ دیوے میں پرواہ، رب تو میں تینو منگیا سی جا جا کے وچ درگاہ. لا کے بوٹا وڈیائی ہو جسم چرونو وڈیائی ہو، لا کے بوٹا وڈیائی جسم چرونو وڈیائی کلا کر کے تو ہی رووے میرے وانگوں اللہ کر کے، تو ہی رووے میرے وانگوں اللہ کر کے، تو ہی رووے میرے وانگوں اللہ کر کے، تو ہی رووے میرے وانگوں اللہ کر کے. جاوے منج تینو ہور ملے ملے او تیرے ورگا، جنوں تو بھی پیار کرے ہائے وے میرے ورگا. جاوے منج تینو ہور ملے ملے او تیرے ورگا، جنوں تو بھی پیار کرے ہائے وے میرے ورگا. بادشاہ تینو رد جاوے ہو دکھاں دے نال لد جاوے ہو، بادشاہ تینو رد جاوے دکھاں دے نال لد جاوے پلا پھڑ کے تو ہی رووے میرے وانگوں اللہ کر کے، تو ہی رووے میرے وانگوں اللہ کر کے، تو ہی رووے میرے وانگوں اللہ کر کے، تو ہی رووے میرے وانگوں اللہ کر کے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب. جی کیسے آپ؟ اللہ کا بڑا کرم ہو، ذات کا بڑا احسان جناب. ہاں مجھے وہ کہتے ہیں نا کہ سائمہ آفتاب کہتے ہیں، تو اس پہ اعتراض ہوا ہے جی کہ جھوٹ بولتے ہیں، تو میں ان آرجو کو کہنا چاہتی ہوں کہ یہ میں اپنے ابو کے نام سے شروع سے کال کرتی ہوں، شادی تو میری ابو ہے. نہیں، یہ جن کو بھی اعتراض ہے ان کو بیچاری ان کی انوسنسی ہے، ان اویئرنیس ہے. ہم جانتے ہیں آپ کو، اور ہمیں پتہ ہے کہ سائمہ آفتاب جو ہیں وہ فادر نیم سے آتی ہیں، اور شاید شادی کے بعد بھی آپ جو ہے وہ اسی نام سے آتی ہیں. ہاں مطلب ہم لوگوں کو عادت ہے نا، جیسے آپ ہوگی، صدف ہوگی اور عاصم ہوگی، مطلب جتنے سینئر آجے وہ مجھے پرانے نام سے بتاتے ہیں. ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے. وہ مطلب بلکہ عاصم سے میری بات ہو رہی تھی تو وہ کہتے ہیں کہ ہم ابھی تک ہم کو وہی سمجھے چھوٹی سی جس کی کال نہیں ملتی تھی اور وہ بچاری بھی محنت کرتی تھی.
تو اس چیز سے سر بھی پتا کہ ہم کو پیار سے کوئی کیسے بلا رہا ہے. نہیں وہ لائٹر نوٹ پہ ہم آپ سے بہت مذاق بھی کر لیتے ہیں لیکن لوگوں کو نہیں پتا اور نئے ڈی جیز کو میں نے اسی لیے کہا نا کہ میں نے بیچارہ نہیں کہا, میں نے کہا انوسینسی ہے. ایکچولی لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا کہ ہم کس کیپیسٹی میں بات کر رہے ہیں, کیونکہ یہ FM 101 کا پلیٹ فارم جو ہے یہ ہم شروع میں آپ جانتی ہیں نا کہ ہم کہتے تھے کہ یہ فیملی چینل ہے, تو یہ واقعی فیملی چینل ہے. ہاں تو وہ طرح یاد ہے کہ میرے خیال میں جتنا حوصلہ ذیشان عادل بھائی میں اور طارق صابری میں اور اس کے بعد جو مانی کے ساتھ آپ کمائن شوٹ کرتے تھے جوید تھا. نہیں آپ نے تو یہ اب بات اچھی بڑی سیریس ہو رہی تھی, آپ نے مذاق کی طرف لے گئی بات ذیشان عادل میں, اور کس کے نام لیا آپ نے, صابری کا؟ ہاں طارق صابری, ان کے ساتھ تو بہت ہوتی تھی یہ بھائی جو کرتے تھے. نہیں آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ زیادہ مذاق کرتے تھے؟ ہاں جی آپ ان کو بہت تنگ کرتے تھے, ہمارا اچھا بھائی بیچارہ چلا ہی گیا. نہیں وہ پتہ نہیں چلے کیوں جاتے ہیں جن کو ہم تنگ کرتے ہیں, حالانکہ جانا نہیں چاہیے. نہیں ہے, اگر آپ کو اچھی ہے تو آپ کو نہیں, ان کو جانا نہیں چاہیے, ان کو جتنا ہم نے تنگ کیا ان کو دنیا سے چلے جانا چاہیے. نہیں مطلب میں حیران ہوں کہ مطلب مجھے اس طرح ایسے اگر سائل کو تنگ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, آپ کسی کے ساتھ مذاق کرتے ہیں نا تو آپ کو بھی حوصلہ ہونا چاہیے کہ آپ کسی کا مذاق بنا. مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے کہ آپ ہیں, ٹھیک ہے, عاصم ہیں اور ناصف تھے جب علی بھی, آپ لوگ اپنے سینئر جونیئر کو کتنا تنگ کرتے تھے اور وہ آگے سے بولتے نہیں تھے. ایسے مانی کو کرتے تھے کتنا. سنین رضا بھائی کی میں نے یہ عادت دیکھی ہے, مطلب میں ان کی تعریف ضرور کروں گی, وہ نہیں بولتے. نہیں وہ بہت اچھا. اور دیکھیں بات یہ ہے کہ تنگ کرنا, اور یہ تو اٹس اے پارٹ آف دا پروگرام, بٹ دا تھنگ از کہ ہم نے یہ چیزیں سیکھی ہیں, ہمیں بھی بہت تنگ کیا گیا ہے جب ہم شروع میں آئے تھے. ہم لوگوں کو بھی شروع میں بہت کیا گیا, اور آپ لوگ اپنے سینئرز کے ساتھ بیٹھے ہیں تو آج یہاں پہنچے ہیں نا. بس ایسے یہ تھوڑا سا وہ چیزیں مزاح ہے, برداشت نہیں کرتے, تھوڑا سا سمجھنے میں ٹائم لگ جاتا ہے, سمجھ جاتے ہیں, کوئی بات نہیں, ٹھیک ہو جائیں گے. اور ابھی میں نے مانی کے پروگرام کی تعریف کرنی اور کہنا ہے کہ ایسے ہونے چاہیے. پیسہ تو آنی چاہیے چیز ہے, لیکن میرے بھائی نے ابھی دعائیں بہت ہوئی ہیں جس طرح کی. اور میں کہتی ہوں کہ وہ کسی ایسا ہونا چاہیے کہ ضرورت مند ہو, ایسے ہی ہے, بالکل ان تک حق پہنچنا چاہیے. اور دیکھیں پہنچا ہے اور اسی وقت آپ کو پتہ ہے میرے بھائی نے 50,000 بانٹے ہیں ابھی. بالکل ایسے ہی, بالکل ایسے. اور کیا بتا ان کو صبح 2 لاکھ ان کی جگہ دے دیں. ہاں لیکن میں میں مانی کو یہی کہہ رہا تھا, میں کہا عمیر تو بانٹتا ہوا اچھا لگتا ہے, تم نہ بانٹو, اس کو تو اللہ نے دے دینا, تمہیں نہیں دینا. مانی کو ٹائم کری تھی, میں نے کہا آپ کو اس میں کتنا شیئر ہے, آپ اپنے لسنر کو کہہ رہے ہیں کمنٹس کرے ان کو. وہ تو مانی کی بھی عادت ہے, کیوں میں نے آپ کو دیکھا ہے, میں نے مانی کو دیکھا ہے, عاصم کو دیکھا ہے, ٹھیک ہے, یہ نہیں کہ وہ میرے فیوریٹ ہے. آپ لوگ جو آنیئر ہو نا وہی آفیئر ہو لسنر کے ساتھ, تو آپ لوگوں کی 2 چہرے نہیں, دکھاوا نہیں ہے. ایسے ہی بس. یہ چیز میں اس لیے آئی ہوں کال پہ. چلیں آپ کو بہت شکریہ. اگر ہو سکے تو وہ پلے کرتے ہیں جی میں ہوندی سونے دی طویل. اچھا, میں یہ محض اتفاق کی بات ہے, میں نے اب آپ کو آنر ہی بتا دیتا ہوں کہ میں نے یہ جو اپنی کیو شیٹ بنائی ہے, یہ میں نے آتی کو 6-7 ٹریکس جو ہے نا وہ میں رکھ لیتا ہوں تاکہ ڈسٹربنس نہ ہو, مجھے بیک آف دا مائنڈ میں پتہ نہ چلے کہ یار کوئی گانا نہیں ہے ابھی سانگ. تو سانگ میں نے سونے کی تویتڑی جو ہے یہ مجھے ذاتی طور کے اوپر بڑا پسند ہے ٹریک, یہ میں نے 5-6 نمبر پہ آلریڈی کیو کیا ہوا ہے یہ, اور یہ میری کچی والی نونی سے زیادہ کے. چلیں ٹھیک ہے, اوکے, اللہ حافظ. جی وعلیکم السلام. عائشہ فرام ہری پور سر, کیسے ہیں آپ؟ جی اللہ کا بڑا احسان, اللہ از سو کائنڈ. عائشہ خان آپ ویلکم ٹو دی شو. تھینک یو ویری مچ. عائشہ خان آپ ہری پور سے آتی ہیں پروگرام میں؟ جی. آپ وہی والی عائشہ خان ہیں جو لکھتی بھی ہیں؟ ہاں جی. اچھا چلیں, کیسی ہیں آپ؟ غزل ہے میری نہیں ہے. اچھا, وہ شامل کروں گی اس کے بعد ایک چھوٹی سی غزل ہے وہ بھی شامل کرنا چاہوں گی, 2 غزلیں. ٹھیک ہے, ارشاد. وہ ہے کہ
تم ہاتھوں میں وقت کی کڑیاں پہنے ہو، میرا دشتے جنوں کیسا، میرے ہاتھوں میں عزت کی دستار ہے، تیرے بچھڑنے کا ملال کیسا، میں رنجو غم کے علم میں موجود ہوں، میں رنجو غم کے علم میں موجود ہوں، تیری آنکھ بھی نم ہے، تیرا یوں صدا کا چھوڑ جانا اتفاق کیسا، تم بھی رو رہے ہو لب بھی آزاد ہے آج، تم بھی رو رہے ہو لب بھی آزاد ہے آج، پھر اتفاق کیسا، تیرے بعد زندگی سے پیار کیسا، بچھڑ کر تم سے زندہ رہوں گی، بچھڑ کر تم سے زندہ رہوں گی، انداز بدلے گا جینے کا اقرار کیسا، اس وعدے پہ تمہیں اجازت دیتی ہوں، پلٹ کر نہ دیکھنا تم گزر ہی جانا، محبت کو سوال کیسا، اور آخری ون آف مائی فیوریٹ، زمانے کی حوث سے بچ نکلی تو، زمانے کی حوث سے بچ نکلی تو اگلے جہاں میں ملوں گی انتظار کیسا۔ اچھا ہے، اچھا ہے، بہت شکریہ۔ اور دوسری غزل؟ اور دوسری ہے کہ چھوٹی سی ہے، یوں سرے بازار محبت کو نیلام نہیں کرتے، یوں سرے بازار محبت کو نیلام نہیں کرتے، یوں محبت کی تدلیل نہیں کرتے، مل جاتے ہیں اکثر عرش خاک پرستوں کو، مل جاتے ہیں اکثر عرش خاک پرستوں کو، ہم فرش والے بس چرچا نہیں کرتے، اچھا تم یوں ہی گلا کرتے ہو ہماری آنکھوں کا، تم یوں ہی گلا کرتے ہو ہماری آنکھوں کا، پی جاتے ہیں تیرے غم کچھ اس طرح ظاہر کچھ نہیں کرتے۔ واہ واہ، اچھا اچھا ہے آشا، اچھا ہے آشا خان، لکھتی رہیے اور خوش رہیے۔ اور ایک شعر ہے، 2 لائن کا ہے جسٹ، کہ کمال کا وقت دیکھا تیرا میں نے، کمال کا وقت دیکھا تیرا میں نے، تیرے چہرے سے آیا کچھ بھی نہیں۔ جی واہ واہ، کمال کا ضبط دیکھا میں نے، کمال کا ضبط دیکھا تیرا میں نے، تیرے چہرے سے آیا کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں۔ اچھا ہے، اچھا ہے، اچھا لکھتی ہیں اور اچھا احساس ہے۔ بہت شکریہ آپ کا، خیال رکھیے، اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔ جاگتے میں بھی سوتی ہیں، جاگتے میں بھی سوتی ہیں، کچھ آنکھیں ایسی ہوتی ہیں، بے موسم کلیوں کی صورت ہولے ہولے کھلتی ہیں، دنیا کی اس بھیڑ میں یوں ہی ایک لمحے کو ملتی ہیں، محفل محفل گھومنے والے لوگ اکیلے ہو جاتے ہیں، ان آنکھوں کی کھوج میں اکثر اپنے آپ کو کھو جاتے ہیں۔ میں نے بھی دیکھی تھی ایک دن ایسی ہی 2 مشکل آنکھیں، ہلکی سبز اور بوجھل آنکھیں، یوں تو اب تک جتنی گزری خوش چشموں میں گزری ہے، لیکن ایسے گہرے ساگر، لیکن ایسی ساحل آنکھیں، یوں لگتا تھا جیسے میری روح میں رستہ بن جائے گا، یا پھر ایک بے نام سا پردہ ہر منظر پر تن جائے گا، 7ویں دروازے کی صورت ہستی مجھ پر کھلی جائے گی، یا پھر شمع ہجر کی صورت قطرہ قطرہ گھلی جائے گی، یوں لگتا تھا جیسے اب وہ موڑ بس آنے والا ہے جس کے بعد اجالا ہے، یا پھر باقی عمر کا رستہ ایک بے معنی حالہ ہے۔ ان آنکھوں کی راہ میں سبزے خواب اور خدشے رکھوں گا، اب جو ان کو دیکھوں گا اور دیکھ سکا تو پوچھوں گا۔
ہستی کا سامان ہو. پہلے جاؤ پھر جانے جاؤ، پہلے جاؤ پھر جانے جاؤ، پھر جانے جانا ہو گئے. رفتہ رفتہ میرے ہستی کا سامان ہو گئے. پہلے جاؤ پھر جانے جاؤ، پھر جانے جانا ہو گئے. رفتہ رفتہ میری ہستی کا سامان ہو گئے. دن بدن بڑھتے گئے، دن بدن بڑھتے گئے، اس حسن کی رارا گیا. دن بدن بڑھتے گئے، اس حسن کی رارا گیا. پہلے گل پھر گل بدن، پہلے گل پھر گل بدن، پھر گل بدن ہو گئے. رفتہ رفتہ میرے ہستی کا سامان ہو گئے. پہلے جاؤ پھر جانے جاؤ، پھر جانے جانا ہو گئے. رفتہ رفتہ ہستی کا سامان ہو گئے. آپ تو نزدیک سے نزدیک تر آتے گئے. آپ تو نزدیک سے، آپ تو نزدیک سے نزدیک تر آتے گئے. آپ تو نزدیک سے نزدیک تر آتے گئے. آپ تو نزدیک سے گل بدن، پہلے گل پھر گل بدن، پھر گل بدن ہو گئے. رفتہ رفتہ میرے ہستی کا سامان ہو گئے. پہلے جاؤ پھر جانے جاؤ، پھر جانے جانا ہو گئے. رفتہ رفتہ ہستی کا سامان ہو گئے. آپ تو نزدیک سے نزدیک تر آتے گئے. آپ تو نزدیک سے، آپ تو نزدیک سے نزدیک تر آتے گئے. آپ تو نزدیک سے نزدیک تر آتے گئے. آپ تو نزدیک سے نزدیک تر آتے گئے. پہلے دل پھر دل ربا، پہلے دل پھر دل ربا، پھر دل کے مہمان ہو گئے. رفتہ رفتہ میری ہستی کا سامان
سمجھاد ہیں. اللہ کا بڑا کرم. کون بات کریں؟ چیمہ صاحب آج آپ نے آواز نہیں پہچان دی. جی ذرا دوبارہ بولیے. ہم چیمہ صاحب. جی جی چیمہ صاحب کیسے ہیں آپ؟ اسپین سے پروگرام میں شامل ہیں. آج پہچان نہیں رہے آپ؟ نہیں میں ایکچولی آپ کی آواز بہت کم آ رہی تھی. آپ ذرا اونچا بولیے گا. ابھی بھی بہت کم آواز آ رہی ہے آپ کی. ہلو ٹھیک آ رہی ہے؟ جی اب ٹھیک ہے. جی چیمہ صاحب کیسے ہیں؟ مزاج ٹھیک ہیں آپ کے؟ آپ ٹھیک ہیں؟ آپ کی فیملی ٹھیک ہے؟ اللہ کا وہ شکر ہے سر. آپ سنائیں کیسے ہیں؟ اللہ کا بڑا کرم. جناب کیا لے کے آئے ہیں؟ آن ایئر ہے کال؟ جی جی آن ایئر ہے. اچھا میں سمجھا ہوتے مجھے آج کال دیر سے لگ رہی تھی جناب. اس میں سر عید کیسی گزری؟ اللہ کا بڑا کرم. اس ذات کا بڑا احسان ہے. ماشاء اللہ. ادھر بھی اچھی گزر گئی. آپ کے ساتھ ساتھ ہی تھے. شو سنتے رہے ہیں سب. چلیں اچھی بات ہے. آپ تو اپنی فیملی کے ساتھ ہیں نا وہاں پہ اسپین میں. جی ماشاء اللہ. تو اللہ کا کرم ہے. آپ تو قسمت والے ہیں. اللہ کا جناب. عباس کابی جناب کی غزل ہے. ارشاد. بچوں کی طرح وقت بتانے میں لگے ہیں. آہا. بچوں کی طرح وقت بتانے میں لگے ہیں. دیوار پہ ہم پھول بنانے میں لگے ہیں. آہا. دھونے سے بھی جاتی نہیں اس ہاتھ کی خوشبو. دھونے سے بھی جاتی نہیں اس ہاتھ کی خوشبو. ہم ہاتھ چرا کر بھی چھرانے میں لگے ہیں. لگتا ہے وہی دن ہی گزارے ہیں تیرے ساتھ. لگتا ہے وہی دن ہی گزارے ہیں تیرے ساتھ. وہ دن جو تجھے اپنا بنانے میں لگے ہیں. لوری جو سنی تھی وہی بچوں کو سنا کر. لوری جو سنی تھی وہی بچوں کو سنا کر. وہی بچوں کو سنا کر دیکھے ہوئے خواب دکھانے میں لگے ہیں. بہت اچھے بہت اچھے. لوری جو سنی تھی وہی بچوں کو سنا کر ہم دیکھے ہوئے خواب دکھانے میں لگے ہیں. دیوار کے اس پار نہیں دیکھ رہے کیا. دیوار کے اس پار نہیں دیکھ رہے کیا. یہ لوگ جو دیوار گرانے میں لگے ہیں. بہت خوب بہت خوب. یہ لوگ جو دیوار گرانے میں لگے ہیں. ہر لقمہ تر خون میں تر ہے تو عجب کیا. ہر لقمہ تر خون میں تر ہے تو عجب کیا. ہم رزق نہیں ظلم کمانے میں لگے. بہت اچھا بہت اچھا. ہم رزق نہیں ظلم کمانے میں لگے ہیں. افسوس کہ یہ شہر جنہیں پال رہا ہے. افسوس کہ یہ شہر جنہیں پال رہا ہے. دیمک کی طرح شہر کو کھانے میں لگے ہیں. افسوس کہ یہ شہر جنہیں پال رہا ہے. دیمک کی طرح شہر کو کھانے میں لگے ہیں. بچوں کی طرح وقت بتانے میں لگے ہیں. دیوار پہ ہم پھول بنانے میں لگے ہیں. بہت اچھا بہت اچھا. بہت اچھی غزل ہے. وہ سر اپنا خیال رکھیے. انشاءاللہ بات ہوتی ہے آپ سے. اللہ حافظ. اللہ حافظ. جی السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیا حال ہے سجاد بھائی؟ ٹھیک ہو؟ اللہ کا بڑا کرم. کون بات کریں؟ تو سر سے کسی بات کروں جنم سے. جناب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ ٹھیک ٹھاک. پروگرام آپ کا ماشاءاللہ ہمیشہ کی طرح بہت اچھا ہے. آپ کا بہت شکریہ. ہم اسپیشلی آپ کا پروگرام سنتے ہیں جناب. بہت شکریہ ستی صاحب. جی تو آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور ویلکم کرتے ہیں. آپ اتنی رات میں ہمارے ساتھ باتیں کر رہے ہیں, جاگ رہے ہیں ہماری طرف. آپ کا بہت شکریہ. تو اللہ آپ کو اچھا رکھے. آمین. ایک آپ کو شعر سنانا چاہتا ہوں. جناب ارشاد. قتل نہ کرنا محبت کر کے چھوڑ دینا. قتل نہ کرنا محبت کر کے چھوڑ دینا. کسی قاضی سے پوچھنا کیا اس سے سزائے موت کم ہے. اور میر ستی میر صاحب کیا کہتے ہیں, مجھ سے میری غمی داستان مت پوچھو, میں ہنس کر کے سناؤں تو تم رو کرو گے. پروگرام ہمیشہ کے لیے آپ کا اچھا ہے. اور مجھے آیوشمان مول گجرات میں سن رہی ہیں, ان کو میری طرف سے بہت بہت سلام, اور تمام سننے والوں کو میری طرف سے بہت سلام. اچھا سجاد بھائی ایک منٹ, آپ سے آخر بات ہو سکتی ہے؟
थोड़ी देर के बाद कॉल करें, अभी ऑन एयर कॉल ले लूं, 3:30 बजे कॉल कर लेगा। चलो ठीक है, अल्लाह हाफिज, दुआ में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया आपका, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। सर जी क्या हाल है? अल्लाह का बड़ा करम। जनाब कौन बात करें? जी राणा ज़ीशान बात कर रहा हूँ मुल्तान से। जी ज़ीशान बताइए। एक गजल है छोटी सी, और मैंने ये पूछना था, ये जो प्रोग्राम जो होते हैं 101 पे, तो इनकी कोई रिकॉर्डिंग भी बंदा निकाल सकता है कहीं से? जी हाँ, रिकॉर्डिंग भी है, 101 की साइट भी है, सज्जाद खान के नाम की भी साइट है, मानी की भी साइट है जनाब। हाँ जी, ये टच मोबाइल तो नहीं है वैसे? अगर किसी कंप्यूटर वाले से निकालना है तो निकाल देंगे वो? क्या कहना पड़ेगा उनको? जी अपने मोबाइल से निकाल लें आप। मोबाइल टच नहीं है ना हमारे पास। हाँ, किसी दोस्त अहबाब से कहें, वो आपको निकाल देगा। अच्छा, यानी कि डेट वाइज अगर डेट लिखे तो वो प्रोग्राम उस डेट का आ जाएगा? जी प्रोग्राम आ जाएगा। अच्छा गजल है आपकी नजर करना चाहता हूं जनाब इरशाद। लगता नहीं है दिल मेरा इस उजड़े दियार में, किसकी बनी है आलम ना पायदार में। बुलबुल को बागबां से ना सैयाद से गिला है, किस्मत में कैद लिखी थी फसले बहार में। इन हसरतों से कह दो कहीं और जा बसे, इतनी जगह कहाँ है दिले दागदार में। दिले दागदार में, दागदार में। उम्र दराज मांग के लाए थे 4 दिन, दो आरज़ू में कट गए 2 इंतजार में। लो शाम होने लगी, छाने लगा अंधेरा, फैला के पाँव सोएंगे कुंजे मजार में। कितना बदनसीब है जफर दफन के लिए, 2 गज जमीन भी न मिल सकी कुए यार में। कुए यार में, अच्छा है। एक मैं ये गजल यहाँ मुकम्मल होगी, एक शेर में वैसे इजाफे सुनाना चाहूंगा आपको, गजल के अलावा है। जनाब सुना दो सर? जी जी सुनाइए प्लीज। बीच रास्ते में वो मुझसे बगावत कर गया मोहसिन, बीच रास्ते में वो मुझसे बगावत कर गया मोहसिन, जीत कर सल्तनत जिसके नाम करनी थी। अच्छा है, अच्छा है, ठीक है, वाह, खुश रहिए। अच्छा है, अल्लाह, बड़ी मेहरबानी से सुनने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। अगेन महरीन, मुझे आपको एक गजल सुनानी थी। कौन बात करेंगी? महरीन बात कर रही हूँ इस्लामाबाद से, मुझे आपको एक गजल सुनानी थी। जी महरीन सुनाइए, क्या गजल सुनानी है, कौन सी सुनानी है? जब कांच उठाने पड़ जाए, तुम हाथ हमारा ले जाना। जब समझो कोई साथ नहीं, तुम साथ हमारा ले जाना। जब देखो कि तुम तन्हा हो और रास्ते हैं दुश्वार बहुत, वाह, तुम हमको अपना कह देना, बेबाक सहारा ले जाना। अच्छा अच्छा। जो बाजी भी तुम जीतोगे, जो मंजिल भी तुम पाओगे, हम साथ तुम्हारे हो ना हो, एहसास हमारा ले जाना। एहसास हमारा ले जाना, वाह। और जब याद हमारी आ जाए, तुम पास हमारे आ जाना। बस एक नुकसान हमें देना, और जान हमारी ले जाना। अच्छा है, अच्छा है। बस एक नुकसान हमें देना और जान हमारी ले जाना। वाह वाह। महरीन ये कब पढ़ा आपने और किसका ये कलाम? काइंडली ये मुझे भी नहीं पता, मेरी तरफ से किसी फ्रेंड ने मैसेज किया था। अच्छा, तो ये आप सारी पोएट्री पढ़ती रहती हैं, कोई अपने प्रिपरेशन कर रही हैं 9th क्लास की? 9th क्लास की प्रिपरेशन भी कर रही हूँ। वैसे अपने में मियां मिस्टर क्यों बनना, वैसे अच्छी स्टूडेंट हूँ। अच्छा, चलें चलें, खुश रहिए। अल्लाह। काइंडली मुझे एक दफा फिर से नंबर नोट करवा दें। मैं करवा देता हूँ, 92122101। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी,
وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ ٹھیک ٹھاک، شکر ہے خدا کا. سنائے سے طبیعت کیسی ہے؟ اللہ کا بڑا کرم. سر جی وکاس میں سے بات کر رہا ہوں. جی وکاس، آپ ساؤتھ کوریا سے پروگرام میں شامل رہتے ہیں. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ فیملی ٹھیک ہے؟ میں ٹھیک ہوں، شکر ہے خدا کا، سب ٹھیک ٹھاک ہے. کیا لے کے آئے؟ میں پہلے تو ایک شعر ہے اور پھر غزل ہے ایک مرزا غالب صاحب کی جناب. تو اس کے بعد میں ایک اپنا شعر سناؤں گا. مجھے وہ بھائی نے بہادر شاہ ظفر کی غزل سماعت کی، مجھے اپنا نا ہائی اسکول کا دور یاد آ گیا. وہ بہادر شاہ ظفر کی غزل تھی. کتنا بد نصیب ہے ظفر، 2 گز زمین بھی نہ ملی دفن کے لیے کوہ یار میں. جناب ارشاد. تو پہلا شعر ہے، کہتا ہے جو بات ہم کہہ نہیں سکتے، جو بات ہم کہہ نہیں سکتے وہ ہم فرض کرتے ہیں. جو بات ہم کہہ نہیں سکتے وہ ہم فرض کرتے ہیں. یہ فرض کرو کہ ہم تم سے پیار کرتے ہیں. اچھا اچھا، واہ واہ واہ. پھر اس کے بعد ایک اور شعر ہے، کہتا ہے یاد ہے ہم کو اپنے سارے گناہ، یاد ہے ہم کو اپنے سارے گناہ صاحب جی، ایک محبت کر لی دوجہ تم سے کر لی، اچھا ہے، بے پناہ کر لی. واہ واہ واہ. غالب صاحب کا ایک شعر کہتے ہیں دفن کرنے سے پہلے میرے دل نکال لینا، دفن کرنے سے پہلے میرا دل نکال لینا غالب، کہیں خاک میں نہ مل جائیں میرے دل میں رہنے والے. اچھا ہے، واہ واہ واہ. پھر اس کے علاوہ ایک اور تھی، کہتا ہے یہ بھی مرزا غالب صاحب کی ہے، نہ تھا کچھ تو خدا تھا، نہ تھا کچھ تو خدا تھا، کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا. نہ تھا کچھ تو خدا تھا، کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا. دبویا مجھ کو ہونے نہ ہونے، نہ ہوتا مجھ کو نہ ہونے میں، نہ ہوتا تو کیا ہوتا. پھر آگے کہتا ہے ڈبویا مجھ کو، ڈبویا ذہن سے نکل گیا، سوری سر جی، ذہن میں کیا تھا تھوڑا سا. تو آج کے لیے اتنا ہی. چلے، آپ کو بہت شکریہ. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا بڑا کرم. آپ ٹھیک ہیں؟ ہاں اللہ کا شکر. آج آپ کا سٹارٹ بڑا فاسٹ فارورڈ تھا، مطلب ویسے آپ کا لہجہ اور آواز بڑی دھیمی دھیمی ہے نا. آج آپ نے پروگرام سٹارٹ کیا، ایسا لگ رہا تھا کہ بہت تیز 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 بول رہے تھے، پھر آہستہ آہستہ آپ شاید اپنے اس میں آ گئے فارم میں. ویسے میں تھوڑا سا پروگرام چینج کر رہا ہوں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں جو ہے نا وہ سلیس اردو کا خیال بھی نہیں رکھتا. آپ لوگ جو ہیں وہ تھوڑا سا، ہاں تو بس ایسے ہی ہے. ہر چیز کے پیچھے وجہ ہوتی ہے نا، کہہ رہے بس ایسے ہی ہے. وہ اس لیے بھی میں بتانا نہیں چاہتا، شاید لوگوں کو اچھا بھی نہ لگے. ہمیں یہ سکھایا گیا ہے کہ جب آپ نے اردو کا پروگرام کرنا ہے تو آپ کو سلیس اردو اور زیر زبر والی اس کا خیال رکھ کے اردو بولنا ہے. بٹ دا تھنگ از کہ اگر آپ اس سلمان المعظم کے اس تھیوری کے اوپر کام کریں تو یہاں پھر لوگ سمجھتے نہیں ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ یار یہ کوئی ایسا پروگرام ہے جو ہر کوئی نہیں سن سکتا. تو تھوڑا سا میں نے چینج کیا ہے کہ آہستہ آہستہ ہر قسم کی سوچ اور ہر قسم کی رائے، ایون جو آپ کے کال اتنی تیز پڑ جاتے ہیں کہ اوپر سے گزر جاتی ہے. جی ہاں، شاعری کا مقصد یہ ہے کہ آپ اس کو ٹھہر ٹھہر کر اور آرام سے پڑھیں تاکہ دوسرے کو سمجھ بھی آئے کہ آپ پڑھ کیا رہے ہیں. ہم نے وہ سبق تھوڑی ہوتا ہے جو ٹیچر کو سنانا ہے اور وہ جلدی سے بھاگ جانا. اور سبق کے علاوہ صرف یہ کوئی حاضری تو نہیں لگانی نا کہ آپ آنے رہے اپنی آواز سنیے. اکثر لوگوں کو مجھے لگتا ہے اپنی آواز کا ہے کہ بس ہم کسی طریقے سے وہ سن لیں. یہ اچھا یہ بات بھی ہے مہاجبین، سننے والوں کو بتا دیں کہ آپ اسلام آباد سے پروگرام میں شامل ہوتی ہیں. مہاجبین یہ بات بھی ہے کہ ہم جب پروگرام کرنے آئے تھے تو ہمیں بھی یہ شوق تھا کہ ہمارا جو ہماری آواز ہے وہ مائک میں ایک دفعہ ضرور پہنچے، تاکہ وہ ایک شوق ہوتا ہے
اور وہ ہونا چاہیے. وہ کالر ہو, لسنر ہو, پروگرام کرنے والا ڈی جے ہو, آر جے ہو, کوئی بھی ہو, وہ اس کو ہونا چاہیے. یہ شوق ہوتا ہے. لیکن اس شوق کے آگے بھی ایک چیز ہے نا. مطلب مجھے بہت اچھی طرح سے یاد ہے کہ جب میں نے آڈیشن دیا تھا تو میں اپنے دوست کو کہا کرتا تھا کہ یار ایک دفعہ میں سلیکٹ ہو جاؤں اور وہ مجھے کہیں کہ آپ نے صرف ایک دفعہ پروگرام کرنا ہے, اس کے بعد چاہے یہ مجھے ساری زندگی کوئی مائک نہ دے, میرا بس یہ شوق ہے کہ میں مائک پہ آ جاؤں. تو شوق تو ہوتا ہے اپنی آواز سننے کا. تو پھر اور بات ہے نا. لیکن اس تک ویسے اب رسائی بہت آسان ہوگی ہے اور ہونی نہیں چاہیے. چلے اس بارے میں کبھی پھر صحیح, آج کا پروگرام آپ کا جو ہے نا اس کی نظر ہو جائے گا اس ٹاپک پہ. کبھی ٹاپک رکھا آپ نے تو اس بارے میں بات کریں گے کہ یہ سب چیزیں جو ہو رہی ہیں وہ ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے. بہرحال منیر نیازی کی جناب غزل شامل کرنا چاہوں گی. فرماتے ہیں کہ بے چین بہت پھرنا, بے چین بہت پھرنا, گھبرائے ہوئے رہنا, ایک آگ سی جذبوں کی دہکائے ہوئے رہنا, اچھا ہے, چھلکائے ہوئے چلنا, خوشبو لبے لالی کی, ایک باغ سا ساتھ اپنے مہکائے ہوئے رہنا, اچھا ہے, اس حسن کا شیوا ہے جب عشق نظر آئے, پردے میں چلے جانا, شرمائے ہوئے رہنا, اچھا ہے, ایک شام سی کر رکھنا کاجل کے کرشمے سے, ایک چاند سا آنکھوں میں چمکائے ہوئے رہنا, عادت ہی بنا لی ہے تم نے تو منیر اپنی, جس شہر میں بھی رہنا اکتائے ہوئے رہنا. اچھا جی, ایک قتیل شفائی کا کلام بھی ہے. لوگ بھی اتنی ساری سنا رہے ہوتے ہیں, اتنا ٹائم لیتے ہیں, میں نے سوچا آج میں بھی زیادتی کر ہی جاؤں. نہیں پلیز آئیے. فرماتے ہیں کہ یہ معجزہ بھی محبت کبھی دکھائے مجھے. آپ بھی وکاس کی طرح گئے نا, وہ ساؤتھ کوریا سے آتا ہے, وہ آپ بھی کہیں کہ پہلے میں ایک شعر سناؤں گا, پھر میں غالب کی ایک غزل سناؤں گا, پھر جاتے جاتے بھی 2 شعر سناؤں گا. نہیں میں ہر مرتبہ تو نہیں کرتی نا. اب آپ نے کہا کس سے ملا دیا مجھے. نہیں میں نے ملایا نہیں, میں نے جسٹ ایگزامپل کوٹ کیا میں نے. چلے ٹھیک ہے, کوئی بات نہیں, آپ کی ہر بات ہمیں قبول ہے. فرماتے ہیں کہ یہ معجزہ بھی محبت کبھی دکھائے مجھے, کہ سنگ تجھ پہ گرے اور زخم آئے مجھے, واہ. وہ میرا دوست ہے, وہ میرا دوست ہے, سارے جہاں کو ہے معلوم, واہ. دوا کرے وہ کسی سے تو شرم آئے مجھے, اچھا ہے, اچھا. وہ مہربان ہے تو اقرار کیوں نہیں کرتا, وہ مہربان ہے تو اقرار کیوں نہیں کرتا, وہ بدگماں ہے تو 100 بار آزمائے مجھے. واہ واہ, بہت شکریہ. وہی تو سب سے زیادہ ہے نقطہ چی میرا, وہی تو سب سے زیادہ ہے نقطہ چی میرا, جو مسکرا کے ہمیشہ گلے لگائے مجھے. اچھا, بہت اچھا. برنگے عود ملے گی اسے میری خوشبو, واہ. برنگے عود ملے گی اسے میری خوشبو, وہ جب بھی چاہے بڑے شوق سے جلائے مجھے. میں اپنی ذات میں نیلام ہو رہا ہوں قتیل, میں اپنی ذات میں نیلام ہو رہا ہوں قتیل, غمے حیات سے کہہ دو خرید لائے مجھے. جی بہت شکریہ, آپ کا بہت وقت دیا, اور آئندہ نہیں لوں گی. نہیں آپ نے مجھے ایک دوسرے کالر کے ساتھ ملا دیا. نہیں آپ کو کسی کے ساتھ نہیں ملانا چاہیے. آئی ایم سوری. وہ آپ کو پتا ہے نا, انتخاب بہت اچھا. ٹھیک ہے, بہت شکریہ, جیتے رہیے. اللہ حافظ. جی السلام علیکم. ہلو. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کون بات کریں؟ سائم علی بات کر رہا ہوں وطن عزیز سے. جی سائم علی, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں جی الحمدللہ, آپ ٹھیک ہیں؟ خیریت سے؟ اللہ کا بڑا کرم. کیا لے کے آئے؟ شاعری کا پروگرام ہے اور معذرت چاہتا ہوں, آپ سے بات کرنا چاہ رہا تھا. جی بتائیے. میں نے کہا سب بات کر رہے ہیں, آج میں بھی وطن عزیز آیا ہوں تو میں بھی. جی پلیز. لوں. نہیں پلیز بتائیے کیا بات کرنا چاہ رہے ہیں. لائیو کال چل رہی ہے؟ جی لائیو کال چل رہی ہے. اوکے, آپ ٹھیک ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ پہچانا آپ نے؟ اللہ کا بڑا کرم, پہچان لیا, اور بڑے عرصے کے بعد آپ نے کال کیا. پاکستان آئے ہیں, ویلکم ٹو. جی الحمدللہ, عید قربان پہ جو ہے اس دفعہ سب خیریت ہے. آپ اچھے ہیں؟ آپ کی فیملی اچھی ہے؟ جی الحمدللہ سب ٹھیک ہے. چلے اچھی بات. آپ سے دل کر رہا تھا بات کرنے کا, پروگرام سنا ابھی آپ کو, بہت شاکران سے واپسی ہوئی. اچھا تو میں نے کہا آپ سے بات بھی کرتے ہیں. چلیں, لائیو کال ہے اور جو ہے عرصے دراز سے سننے والے ہیں, لیکن آج میں نے کہا کہ ہم بھی جو ہے نا تنکار دیں. نہیں آپ آئیں, آپ فیملی کا پروگرام کا بزم سخن کا حصہ ہیں سائم علی. آپ سے بات بھی ہو جائے گی اور
آپ آ بھی سکتے ہیں, اسٹوڈیوز بھی آئے, لوگ آتے بھی ہیں, جب بھی وہ پاکستان آتے ہیں چکر لگاتے ہیں. یو آر موسٹ ویلکم. جی انشاءاللہ اس دفعہ تو وہ استادوں کے استاد سید صاحب ان سے بھی, سید علی حسنین. جی بالکل, سید علی حسنین بھی آپ کو قابل احترام ہے, قابل احترام ہے. اور وہ آپ دونوں نہیں ایک عرصہ ایک زندگی کا حصہ جو میں آپ کو بتاتا تھا کینیڈا میں ہم نے بہت کچھ سیکھا, ایسا ہی ہے, وہ لے کے چلے اور سنا اور بس. علی حسنین میں لاسٹ میں آپ کو کال کروں گا پروگرام کے. ڈیفینیٹلی کر لیے گا. علی حسنین کو ملنے کے لیے آپ کو دوبارہ جانا پڑے گا, بیکاز ہی شفٹڈ ود ہز فیملی ٹو لائک اب وہ لندن میں ہے. اوکے, ہاں جی, نو پرابلم. ہاں وہ پرماننٹ چلے گئے. تو انشاءاللہ آپ سے بات ہوگی سائمن. جی انشاءاللہ میں پروگرام کے لاسٹ میں. تھینک یو. اللہ حافظ. اللہ حافظ. جی السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. میں مہک بات کر رہی ہوں چکوال سے. جی مہک نام بتایا آپ نے؟ جی مہک, آپ پروگرام میں شامل ہیں, بتائیے کیا لے کے آئیں گے؟ میں ایک غزل سنانا چاہتی ہوں. ارشاد. مدت کے بعد دیکھا اسے, بدلا ہوا تھا وہ, نہ جانے کیا حادثہ ہوا, سہما ہوا تھا وہ. اس کی سونے جیسی رنگت زرد پڑ گئی تھی, نہ جانے کسی کی پیار میں جلا ہوا تھا وہ. اس نے دیکھ کر چہرہ تو چھپا لیا, مگر آنکھیں بتا رہی تھیں کہ رویا ہوا تھا وہ. اچھا. قربان جاؤں میں اس شخص پر, یاد میں جس کی کھویا ہوا تھا وہ. ہاں اچھا اچھا. میں آپ کا بہت شکریہ. سب سننے والوں کو سلام. وعلیکم السلام. اللہ حافظ. اللہ. جناب السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر محمد فیصل بات کر رہا ہوں یونائٹڈ اسٹیٹ سے. جی محمد فیصل صاحب, آپ یونائٹڈ اسٹیٹس پروگرام میں شامل ہیں, خوش آمدید. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں اللہ کا شکر ہے سر, آپ کیسے ہیں؟ اللہ کا بڑا کرم, اس ذات کا بڑا احسان. فیصل آپ پہلی دفعہ پروگرام میں شامل ہو رہے ہیں؟ سر لائک تقریباً 1 ماہ پہلے بھی شامل ہوا تھا آپ کے پروگرام میں. جی ہاں, لیکن آپ کی میرا خیال ہے کال پروگرام ختم ہو رہا تھا تب آپ سے بات ہوئی تھی. ہاں جی بالکل ماشاءاللہ, آپ کی یادداشت کافی اچھی ہے. جی ہاں فیصل, آج آپ آنر ہیں. محمد فیصل, آپ ٹھیک ہیں؟ آپ کی فیملی ٹھیک ہے؟ کیونکہ آپ جی امریکہ میں. بتائیے کیا لے کے آئے ہیں؟ کوئی شاعری کے حوالے سے کوئی اور بات ہے پلیز؟ جی سر, میں شاعری تو ایک عامر امیر صاحب کی ایک نظم ہے وہ سنانے سے پہلے, لیکن میں آپ سے ابھی آپ بات کر رہے تھے ایک اور کالر سے, تو آپ کہہ رہے تھے کہ اب تھوڑا سا جو سلیس اردو ہے اس کا بھی خیال اتنا نہیں رکھا جاتا. ایسا ہی ہے. تو میری تو گزارش ہے کہ سر میں تو جب لائک 9th یا 10th میں ہوتا تھا تو آپ کا پروگرام, سید علی حسنین صاحب کا پروگرام اس وقت سے سننا شروع کیا, اور لفظ بھی سیکھا آپ سے ہی سیکھا, اس کو بولنے کا انداز بھی آپ سے ہی پنچا شوق سے سیکھا. تو میری تو یہی گزارش ہوگی کہ اسے کنٹینیو رکھیں تاکہ جو آگے والی ہماری نسل ہے وہ بھی سیکھتی جائے اسی طرح ہی آپ سے. کوشش تو ہماری یہی ہوتی ہے ہمیشہ سے, لیکن مجھے بہت دفعہ یہ بھی ایک احساس ہوتا ہے وہ پیرامیٹرز اب محمد فیصل بدل گئے ہیں. اب وہ سننے والے بھی ویسے نہیں ہیں, پروگرام کرنے والے بھی ویسے ہی نہیں ہیں. شاید ٹائم نے ہمیں بہت پیچھے کر دیا, تو جیسا زمانہ چلتا ہے پھر ویسے ہی ہم بھی اس کو چینج کر لیتے ہیں. لیکن آپ اگر دل کی بات پوچھیں تو دل وہیں پہ اٹکا ہوتا ہے کہ اگر کوئی لفظ بولنا ہے اور اگر تلفظ اس کا کچھ دل کو نہیں, ایک کنفیوژن ہے کہ یار یہ تلفظ ایسا نہیں ہے, تو آج بھی ہم گوگل سے نہیں, اپنے سیل فون سے نہیں, آج بھی ہم لغت سے جا کے دیکھتے ہیں اور اسی طرح سے پڑھتے ہیں. چاہے اب مشکل ہوتا ہے, اور بچہ لوگ جو ہیں وہ ہنستے رہتے ہیں
کہ لفظ کی تحقیق جو ہے وہ اس کی عادت ابھی تک ہے اور برقرار رہنی چاہیے. ماشاءاللہ اسے برقرار رہنی چاہیے ایسے. کیونکہ میں نے تو اسی طرح کی, اور پھر اس کے بعد کالر آئے کہ وہ پوچھ رہے تھے کہ کہیں ریکارڈنگ ہوتی ہے یا نہیں. تو میں سر آپ کو ایک دلچسپ واقعہ سناتا جاؤں کہ میں کیڈٹ کالج میں پڑھتا تھا. تو میں پروگرام سنتا تھا. تو میرا ایک روم میٹ تھا, تو میں اسے کہتا تھا, وہ جاگ رہا ہوتا تھا, پڑھ رہا ہوتا تھا, تو میں اسے کہتا تھا مجھے 2 بجے جگا دیں. تو پھر 2 بجے کاپی اور پینسل لے کے, اور پھر پروگرام جو گنجا شوق تھا وہ 2 بجے سے لے کے 4 بجے تک جو بھی شاعری ہوتی تھی, جو بھی بات چیت ہوتی تھی, وہ لکھتا جاتا تھا. تو یہ بھی ایک طریقہ کار ہے. وہ کالر پوچھ رہے تھے, تو اگر یہ بھی ایک طریقہ کار ہے کہ اگر آپ لکھنا چاہیں تو آپ کے پاس اپنی کلیکشن ہو جائے گی ایسے. سر لائک اب میں نظم سنا دوں اگر آپ کی اجازت ہو تو. دیکھیں نا, آپ نے کتنی گہری بات کی ہے. میں آپ کو خود ہی جواب مل جائے گا. محمد فیصل اب وہ سننے والے ویسے نہیں ہیں. پہلے یہ ہوتا تھا کہ جب ہم پروگرام کرنے کے لیے آتے تھے تو ہمیں پتہ ہوتا تھا کہ پروگرام سننے کے لیے لوگ بیٹھے ہیں, ہمارے تلفظ کا خیال رکھ رہے ہیں. آپ یقین کریں کہ یہ مائک اتنی ڈائریکٹ تھریٹ ہے کہ یہاں سے اگر کوئی لفظ, مجھے آج بھی یاد ہے کہ تلفظ میں کچھ اونچ نیچ ہو گئی, اور میرا خیال ہے گھڑی میں 2 منٹ بھی نہیں گزرے, مجھے ٹیلی فون کال آ گیا اس نمبر پہ کہ آپ نے یہ لفظ, اس کا تلفظ ایسے تھا اور آپ نے صحیح ادا نہیں کیا. تو سننے والے بھی بڑے مختلف تھے. اگر پروگرام مختلف ہوتے تھے, اور اب جو ہے نا وہ ہلا گلا پروگرام میں, آپ دیکھیں آج کے پروگرام میں بھی, اب میں نے گھڑی دیکھی ہے 3:09 ہیں. پروگرام میں گنچا شوق کی جو پروگرام ہے میرا, وہ ویسا نہیں چلا. اب سارا ٹائم کالرز نے لے لیا, کالز کے اوپر کالز. اگر سلمان المعظم صاحب, اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے, اگر ویسا کوئی کنٹرولر ہوتا, ویسا کوئی آفیشل ہوتا, تو میں اگلے مہینے 1.5 کے لیے بین تھا, مجھے مائک نہ ملتا. کیونکہ میں نے جو پروگرام گنچا شوق کے حوالے سے جو پالیسی ہے, یا اردو لٹریچر کا جو پروگرام ہے, وہ اس کے معیار پہ آج کا پروگرام نہیں ہے. لیکن آپ اس کی ریٹنگ دیکھیں گے تو سارے کہیں گے آج کا پروگرام بہت اچھا ہے. تو اب وہ پیرامیٹرز نہیں ہے. ہاں جی بالکل, آپ کی بات بالکل بجا ہے. لیکن لائک مجھے ذاتی طور پہ, جو لسنرز بھی ہوں گے, تو مجھے تو ذاتی طور پہ وہی کہ جب آپ شاعری سنا رہے ہوتے ہیں, یا گنجا شوق میں جو باقی پریزنٹرز ہیں شاعری سنا رہے ہوتے ہیں, پھر ایک نظم سے دوسری نظم کی طرف جاتے ہیں, تو وہ پہ مجھے تو زیادہ چیز وہ خوبصورت لگتی تھی. شاید یہ ہے کہ شاید میں بھی کہہ لیں کہ ابھی ماضی میں اٹکا ہوا ہوں, تو کوئی ابھی یادیں ہیں. تو لیکن آپ صحیح کہہ رہے ہیں, ہونا ویسے ہی چاہیے جیسے پہلے پروگرام ہوتا تھا. بہرحال آپ کا بہت شکریہ. محمد فیصل کیا لے کے آئے ہیں؟ وہ ایک تو آپ نے کہا کہ وہ لسنرز بھی نہیں رہے, تو وہ تو علامہ اقبال کا شعر یاد آیا کہ جو بادہ کشتے پرانے وہ اٹھتے جاتے ہیں, کہیں جابے جو عام لا ساکی لے ساکی, سوری لے ساکی, ایسی تو ایسے ہی ہے. تو بس دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اسی طرح سیکھنے کا موقع دے. سر عامر امیر صاحب کی ایک نظم ہے چھوٹی سی, تو وہ پیش کرتا ہوں. چل آ ایک ایسی نظم کہوں, چل آ ایک ایسی نظم کہوں, جو لفظ کہوں وہ ہو جائے. بس اشک کہوں تو ایک آنسو, بس اشک کہوں تو ایک آنسو, بس اشک کہوں تو ایک آنسو, تو ایک تیرے گورے گال کو دھو جائے. میں آ لکھوں تو آ جائے, میں آ لکھوں تو آ جائے, میں بیٹھ لکھوں تو آ بیٹھے, میرے شانے پر سر رکھے تو میں نیند کہوں تو سو جائے. میں کاغذ پر تیرے ہونٹ لکھوں, تیرے ہونٹوں پر مسکان آئے. میں دل لکھوں تو دل تھامے, میں گم لکھوں وہ تو کھو جائے. میں دل لکھوں تو دل تھامے, میں گم لکھوں تو کھو جائے.
तेरे हाथ बनाऊं पेंसिल से, फिर हाथ पे तेरे हाथ रखूं, वाह, कुछ उल्टा सीधा फर्ज करूं, तेरे हाथ बनाऊं पेंसिल से, फिर हाथ पे तेरे हाथ रखूं, कुछ उल्टा सीधा फर्ज करूं, कुछ सीधा उल्टा हो जाए। वाह वाह वाह। मैं आह लिखूं तू हाय करे, बेचैन लिखूं बेचैन हो तू, मैं आह लिखूं तू हाय करे, बेचैन लिखूं बेचैन हो तू, फिर मैं बेचैन का बे काटूं, मुझे चैन जरा सा हो जाए। अच्छा है, वाह वाह वाह, अच्छा है अच्छा है। अभी ऐन लिखूं तू सोचे मुझे, फिर शीन लिखूं तेरी नींद उड़े, जब काफ लिखूं तुझे कुछ कुछ हो, मैं इश्क लिखूं तुझे हो जाए। क्या बात क्या बात। बहुत बहुत शुक्रिया सर मोहम्मद फैजल, अच्छा लगा आपसे बात करके। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। मेरी गुट अंगड़ाइयां लंदी ना झांझर वस विच रंदी डंग मारे सोनिया सोनिया सोने दी तबीतड़ी अजे मैं हुंदी ढोलना हाय ढोलना सोने दी तबीतड़ी
हद वे तेरे नाल प्यार होने ना गया मन वे तोड़ दे हमेशा ली तू दुनिया दी हद वे मैनू इश्क दी अग विच पाके सोने दे वांग पिघला के तू बना दे साजना साजना सोने दी तवीतड़ी जे मैं हुंदी ढोलना है ढोलना सोने दी तवीतड़ी रंगी गल नल लग के तेरे सावां दे नेड़े नेड़े किवें बना जानिया सोने दी तवीतड़ी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। गुज़श्ता ईद मुबारक सज्जाद खान साहब। अल्लाह आपको अच्छा रखे, आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक, आपको आपकी फैमिली को। कैसे हैं आप आसिम रजा? बेहतरीन। ऑस्ट्रेलिया सिडनी से प्रोग्राम में शामिल होते हैं, खुश आमदीद कहते हैं। कैसे हैं आप? ठीक है, बहुत शुक्रिया। हाँ जी, आसिम रजा कर रहा हूँ सिडनी ऑस्ट्रेलिया से। आप ईद पे बहुत बिजी थे, आपने टेलीफोन नहीं किया, हमें याद नहीं किया। 101 पे बड़े प्रोग्राम चले। अच्छा, पता नहीं वो तो खैर आपका मैंने सुना था शायद वो प्रोग्राम आप जो कंबाइन कर रहे थे वो भी जब आपका टाइम शुरू हुआ उससे पहले पता नहीं वो क्या बात कर रहे थे, मुझे नहीं पता। अच्छा, जब आप उसमें मैंने थोड़ा लेट ही आए थे। जी हाँ ऐसे ही। तो वैसे भी वो उस वक्त कॉलर को भुगता रहे थे वो, तो मैंने तो कभी भी कॉल किया था प्रोग्राम। ठीक कह रहे हैं आप। दुआएं दे देते हैं या जो भी कॉल कर रहे हैं और जो सुनते हैं सबको बात वो उसमें रश वो काफी होता है। तो फिर इतना तो अभी भी मैंने 10-15 मिनट जो है ना वो कलाम ढूंढने में, उसके बाद फिर आपको कॉल करने में। चले तो क्या करें, फिर मजबूरी है। आपको बहुत शुक्रिया, आप प्रोग्राम में आते हैं। क्या लेके आए हैं आसिम रजा? सर दर्द हो दिल में तो दवा कीजिए। वाह वाह। दिल ही जब दर्द हो तो क्या कीजिए। हमको फरियाद करनी आती है, हमको आप सुनते नहीं तो क्या कीजिए। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ये गालिब के 4 इशार थे, लेकिन इस जमीन पे जॉन एरिया की आपको गजल सुनाता हूँ। उससे पहले जो भी आप बात कर रहे थे तो वो किसी ने क्या खूबसूरत बात की है कि शायरी में हमने कंगन से सोने की पीटड़ी तक का सफर किया है। ऐसे ही है। तो बस ये हर चीज को जवाल है। और जैसे अक्सर आप बात करते हैं कि आज का जो जमाना है जब ये गुजर जाएगा तो फिर हम कहेंगे ये बहुत अच्छा था। ऐसे ही है। तो हम अब क्यों नहीं कहते कि ये अच्छा है। इसीलिए जॉन एलिया कहते हैं कि किससे इजहार मद्दा कीजिए, आप मिलते नहीं हैं क्या कीजिए। क्या बात। किससे इजहार मद्दा कीजिए, आप मिलते नहीं हैं क्या कीजिए। हो ना पाया ये फैसला अब तक, आप कीजिए तो क्या क्या कीजिए। क्या बात है। वाह। हो न पाया ये फैसला अब तक, आप कीजिए तो क्या क्या कीजिए। आप थे जिसके चारा गर वो जवा, सख्त बीमार है दुआ कीजिए। बहुत अच्छे। और खान साहब एक ही फन तो हमने सीखा है, जिससे
वफा कीजिए। वाह वाह वाह, बहुत अच्छे। एक ही संत हमने सीखा है, जिससे मिलिए उसे खफा कीजिए, है तकाजा मेरी तबीयत का, हर किसी को चरागे पा कीजिए। बहुत अच्छे, है तकाजा मेरी तबीयत का। हर किसी को चरागे पा कीजिए, जिंदगी का अजब मामला है, एक लम्हे में फैसला कीजिए। बहुत खूब, बहुत खूब। जिंदगी का अजब मामला है, एक लम्हे में फैसला कीजिए, मिलते रहिए इसी तपाक के साथ, मिलते रहिए इसी तपाक के साथ, बेवफाई की इंतहा कीजिए। बहुत खूब, बहुत खूब, आला। कोहकन को है खुदकुशी ख्वाहिश, कोहकन को है खुदकुशी ख्वाहिश, शाहबानों से इंतजा कीजिए। रंग हर रंग में है दाद तलब, रंग हर रंग में है दाद तलब, खून थूकूं तो वाह वाह कीजिए। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। खून थूकूं तो वाह वाह कीजिए, आप मिलते नहीं हैं क्या कीजिए। हाँ साहब, सलामत रहे। आपको बहुत शुक्रिया, आपके लिए, आपके सामईन के लिए, और इंशाल्लाह जिंदगी ने मोहलत दी तो इंशाल्लाह फिर किसी मौजूद में आपसे मुलाकात होगी। आपको बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अच्छे रहिए। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब। सर मैं फिजा खान बात कर रही हूँ मस्कत से। जी फिजा खान, आप मस्कत से प्रोग्राम में शामिल रहती हैं, कैसी हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह सर, मैं ठीक ठाक हूँ, आप बताएं आप ठीक है? अल्लाह का बड़ा करो। जनाब क्या लेके हैं प्रोग्राम में फिजा? सर एक गजल है, उसके चंद अशार हैं। इरशाद। लिखती है कि मिला है कौन ऐसा जिससे मिलकर खो गए हो तुम, मिला है कौन ऐसा जिससे मिलकर खो गए हो तुम, पराए देश में जाकर पराए हो गए हो तुम। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ये बल्किस महमूद का कलाम है। जी 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 सर, बिल्कुल। और मुझे मालूम है नाजा थे तुम मेरी मोहब्बत पर, तयक्कुन के समर लेके तजब्जुब हो गए हो तुम, ऐसा ही है ना? जी सर बिल्कुल। वाह वाह। तकय्युन के समर लेकर तजब्जुब हो गए हो तुम, तजब्जुब हो गए हो तुम। वाह वाह वाह। और मैं घड़ियां तकते तकते सो गई तो ख्वाब में देखा। अच्छा है, अच्छा है। मैं घड़ियां तकते तकते सो गई तो ख्वाब में देखा, मेरे अश्कों से तर बिस्तर में आकर सो गए हो तुम। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। और रकीबे दिल शिकन भी जिद करे तो साथ ले आना। रकीबे दिल शिकन भी जिद करे तो साथ ले आना, दिले दो नीम जी उठे चलो आ तो गए हो तुम। बहुत अच्छे। और अना को कत्ल करके खुद तेरे कूचे में ले आई, अना को कत्ल करके खुद तेरे कूचे में ले आई, इसी सरकश के मिटने से मुअज़्ज़ज़ हो गए हो तुम। बहुत अच्छे। और शेर है कि उदासी का बहुत कच्चा गड़ा है डूब जाओगी। वाह। उदासी का बहुत कच्चा गड़ा है डूब जाओगी, मेरे साहिल मेरी नजरों से ओझल हो गए हो तुम। ये जो मिसरा उला है, ये है, जरा दोबारा पढ़िएगा। उदासी का बहुत कच्चा घड़ा है डूब जाऊंगी, डूब जाऊंगी। जी सर यही है। हाँ जी, हाँ जी। मेरे साहिल मेरी नजरों से ओझल हो गए हो तुम। वाह। और गए सोना कमाने तुम भरा कर गए सोना, गए सोना कमाने तुम बरा कर गए सोना, मेरी तुरबत बताएगी तुम्हें क्या खो गए हो क्या तुम। खो गए हो तुम। अच्छा है। मिला है कौन ऐसा जिससे मिलकर खो गए हो तुम, पराए देश में जाकर पराए हो गए हो तुम। बहुत अच्छा। आपकी समातों का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। जी अस्सलाम वालेकुम।
جی ہاں جناب، آپ کا بہت شکریہ پروگرام میں شامل ہونے کا. 3:24 ہو گئے. بس میں سکون اونچا شوق اور میں ہوں آپ کا میزبان سجاد خان. آپ کا بہت شکریہ پروگرام میں. آج کے پروگرام میں تو سارا وقت جو ہے وہ ایک آپ سے بات کرنے میں چلا گیا. بس تھوڑا سا ٹائم رہ گیا، اس میں جو چیزیں میں لے کے آیا تھا آپ کی سماعتوں کی نظر کرنے کے لیے وہ کوشش کرتا ہوں. ان محترم دوستوں کے ساتھ معذرت جو ابھی بھی ٹیلی فون کر رہے ہیں. آج کے پروگرام میں کالز کا سلسلہ یہیں تک کا تھا. پھر کسی روز کسی اور بہتر دن آپ سے بات ہو جائے گی. آپ کا بہت شکریہ. عرفان صدیقی صاحب نے لکھا کہ جہاں لمبے بہر کی غزل ہے، میں کوشش کروں گا کہ اسے نبھا لوں، کیونکہ لمبے بہر کی جو کلام ہے، جو غزلیں ہیں، ان کو پڑھنا بھی ایک فن ہے، ایک ہنر ہے جو میرے پاس نہیں ہے. بہرحال بہت مختلف احساس پہ لکھا گیا یہ کلام کہ لشکر عشق نے جب سے خیمے کیے کچھ نہ کچھ روز سرحد بڑھا لی گئی. لشکر عشق نے جب سے خیمے کیے کچھ نہ کچھ روز سرحد بڑھا لی گئی، اور پھر ایک دن دل کی ساری زمین درد کی مملکت میں ملا لی گئی. رات کو رک کے صحرا جگایا گیا جب تھکن سے بدن کی تنابیں گری. رات کو رک کے صحرا جگایا گیا جب تھکن سے بدن کی تنابیں گری. اپنے ہاتھوں کے تکیے بنائے گئے، اپنی مٹی کی چادر بچھا لی گئی. اور شعر ہے کہ ایک چڑیا کی آواز آتی رہی، میرے بچوں کو مجھ سے چھڑایا گیا. ایک چڑیا کی آواز آتی رہی، میرے بچوں کو مجھ سے چھڑایا گیا. میری بستی سے مجھ کو نکالا گیا، میرے جنگل میں بستی بسا لی گئی. دست خالی پہ کیا حوصلہ کیجئے، دست خالی پہ کیا حوصلہ کیجئے، کیسے جینے کی قیمت ادا کیجئے. اب کے دربار میں نظریں سر بھیج کر بچ نکلنے کی کوئی صورت نکالی گئی. کوچہ رہزناں سے گزرتے ہوئے کچھ بچانا بھی تھا، کچھ لٹانا بھی تھا. کوچہ رہزناں سے گزرتے ہوئے کچھ بچانا بھی تھا، کچھ لٹانا بھی تھا. اپنی صدیوں کا سونا لٹایا گیا، اپنے خوابوں کی دنیا بچا لی گئی. ختم ہوتا ہے اس رات کا ماجرا، اب یہ کیا پوچھتے ہو کہ پھر کیا ہوا. ختم ہوتا ہے اس رات کا ماجرا، اب کیا پوچھتے ہو کہ پھر کیا ہوا. پھر چراغوں کی آنکھیں بجھا دی گئیں، پھر گلوں کی زباں کاٹ ڈالی گئی. سارے منظر غبارے پس کارواں ہو گئے، بام و در سب دھواں ہو گئے. اب مناجات کا وقت ہے، گھر چلو. سیر کی جا چکی خاک اڑا لی گئی. سب نو سمجھ کے کی کرنا ہے، دل نو اے سمجھاواں، تو جھوم 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 جھوم، تو جھوم 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 جھوم. میں دیوانی کچھ نہ جانا، مست ہو کے گاواں، دنیا راضی کر کے کملے پھر بھی چین نہیں ہونا.
जाना सारी खुशियां मिल जावन ते पिछे की रह जाना तेरे बस में कुछ भी नहीं है दिल में समझावा तू झूम 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 ओ तू झूम झूम तू झूम झूम तू झूम तेरा लब जाएगा करके कोई बहाना तेरे बस में कुछ भी नहीं है दिल में समझावा तू झूम 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 तू झूम 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 तू झूम 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 ओ तू झूम झूम झूम
کو اسی بات کا تو غم ہے، مجھ کو اسی بات کا تو غم ہے، دنیا میری آرزو سے کم ہے۔ اور آرزو اور حاصل آرزو کے بارے میں تو واصف علی واصف نے لکھا نا کہ اگر آرزویں گھوڑے بن جائیں تو ہر احمق شاہ سوار کہلائے گا، لیکن آرزو گھوڑا نہیں بن سکتی۔ آرزو ایک خوبصورت تتلی ہے جس کو پکڑنے کی خواہش میں ہم نہ جانے کہاں سے کہاں نکل جاتے ہیں۔ اور آگے وہ لکھتے ہیں کہ آرزو کا دام سب سے زیادہ دل فریب اور سب سے زیادہ خطرناک ہے۔ اکثر ناکامیاں آرزو کا انعام ہیں اور اکثر انسان کشتگان آرزو ہیں۔ آرزو کیا ہے اور اس کا مدعا شکست آرزو کے علاوہ کیا ہے؟ اس پر بہت کچھ کہا جا سکتا ہے، لیکن آج ہم آرزو اور آرزو کے حاصل کے رشتوں کے بارے میں کچھ کہنا چاہتے ہیں۔ اور واصف لکھتے ہیں کہ اگر آرزو حاصل سے بڑھ جائے، زیادہ ہو جائے تو انسان دکھی ہو جائے گا، غریب ہو جائے گا، افسردہ رہنا شروع کر دے گا۔ آج کا انسان اسی المیے سے گزر رہا ہے۔ خواہشات اور آرزویں بڑھتی جا رہی ہیں، حاصل اور زندگی کی چادر سمٹتی جا رہی ہے، اور انسان آسائشوں کی بھرمار کے باوجود قسم پرسی کی حالت محسوس کر رہا ہے۔ آج کی ترقی اور ترقی پذیری اور ترقی یافتگی نے انسان کو کثیر المقاصد بنا دیا ہے۔ وہ خواہشات اور آرزو کے انبار تلے دب گیا ہے۔ آج کا انسان سسک رہا ہے، کراہ رہا ہے۔ آج کی خوشی صرف ضبط غم کا شعور ہے۔ آج کا معاشرہ اجتماعی مسرتوں کا قائل ہے، اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ انسان مسرت قدوں میں خوش نظر آتا ہے اور غم قدوں میں تنہا ہے۔ اس کا اپنا گھر دعوتوں میں جگمگاتا ہے اور تنہائیوں میں ٹمٹماتا ہے۔ اسی لیے تسلیم قوسی صاحب نے لکھا تھا کہ مجھ کو اسی بات کا تو غم ہے، دنیا میری آرزو سے کم ہے۔ اور کبھی آپ احمد فراز کی غزل کے اس شعر کے اوپر غور کریں کہ انہوں نے لکھا نا کہ فراز اب کوئی سودا کوئی جنوبی نہیں، مگر قرار سے دن کٹ رہے ہوں یوں بھی نہیں۔ لب و دہن بھی ملا، گفتگو کا فن بھی ملا، مگر جو دل پہ گزرتی ہے کہہ سکوں بھی نہیں۔ اور زندگی کی بات کرتے ہیں اور بہت ساری باتیں ہوتی ہیں میری آپ کی، کچھ سمجھ میں آ جاتی ہیں، کچھ ابھی تک سمجھ میں نہیں آئی، لیکن یہ سارا کا سارا چکر، یہ سارے کا سارا کھیل، اس کا تانا بانا ہماری ضرورتوں اور اس کی ترتیب سے ملتا ہے۔ ترتیب کے اوپر بڑی بات کی، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ سن لیتے ہیں اور میں بولتا ہی چلا جاتا ہوں، لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ ترتیب میں فرق کر گئے ہمیں کرنا کیا تھا اور ہم نے کیا کیا۔ یہ جو ضرورتوں کی ترتیب ہے، اس میں کہیں کوئی غلطی ہو گئی ہے۔ جس دوڑ کا ذکر منتصر حسین تاڑر صاحب اپنے سفر نامے میں کرتے ہیں، ڈسٹ انٹو ڈسٹ میں، راکھ میں، وہ ہے یہ کہ نہ چاہتے ہوئے بھی ہم میراتھن دوڑ کے کھلاڑی بن جاتے ہیں۔ ہم بھی چاہتے نہیں تھے، لیکن پھر اس میں ہم اپنی مرضی سے شامل ہوئے۔ تو جو چیزیں اپنی مرضی سے اپنا اختیار سمجھ کر ہم نے کی ہیں، پھر اس میں پشیمان تو نہیں ہونا چاہیے، اور اگر اپنی غلطی ہے تو اس کو مان لینا چاہیے کہ کہیں نہ کہیں غلطی ہو گئی، کہا کسی نے بھی ہو، کیا تو ہم نے خود ہے۔ واصف آگے لکھتے ہیں کہ آرزو کا بے ہنگم پھیلاؤ انسانی وجود اور انسانی خون میں سرائیت کر چکا ہے۔
لامحدود خواہش ہو یا حاصل محدود زندگی کے لیے عذاب ہے. ہم آرام کی آرزو میں ہی بے آرام ہو رہے ہیں. سکون کی آرزو میں آج کا انسان مضطرب ہے، قیام کی خواہش میں مسافر ہے. آرزو کے تعاقب نے انسان کو انسان سے اجنبی کر دیا ہے. انسان اپنے آپ سے اجنبی ہے. آرزو نے ہر انسان کو ایک تنہا جزیرہ بنا کر رکھ دیا ہے. اگر حاصل کو بڑھانے کی تمام تر کوششیں ناکام ہو جائیں تو انسان اپنے آپ کو ہی اپنی آرزو کا مکروہ سمجھتا ہے، اپنی آرزو سے شرمندہ ہوتا ہے، اور یہ ندامت اس سے اعتماد چھین کر اسے اس کی اپنی نگاہ میں غیر معتبر بنا دیتی ہے. اور جو انسان اپنی نگاہ میں معتبر نہ ہو اس پر کون اعتبار کرے گا؟ اسی طرح آرزو کا حاصل سے بڑھ جانا، حاصل کا آرزو سے کم رہ جانا انسان کے اندر احساس شکست پیدا کرتا ہے، اور انسان بے سبب ریزہ ہو جاتا ہے. اس اعصاب شکنی کے بے رحم عمل سے گزرنے کے بعد انسان میں احساس کمتری کا پیدا ہونا لازمی نتیجہ ہے. یہی وجہ ہے کہ آج کا انسان، ہمارے دور کا انسان، ہمارے معاشرے کا انسان خود کو اپنے آپ سے غریب سمجھتا ہے، اپنے آپ پر ترس کھاتا ہے. وہ کہتا ہے کہ یہ بھی کوئی زندگی ہے. وہ اپنے آپ کو مکمل طور پر نااہل قرار دے چکا ہے. وہ کہتا ہے کہ ہم من حیث القوم ختم ہو چکے ہیں. یہ بہتان تراشی آرزو کے پھیلاؤ کے دم سے ہے. حاصل آرزو تک نہ پہنچے تو انسان اپنے آپ کو بدقسمت سمجھتا ہے. وہ کسی مستقبل پر یقین نہیں رکھتا. وہ اپنے فوراً مستقبل اور معبد سے مکمل طور پر مایوس ہو چکا ہے. انسان کو چاہیے کہ آرزو اور حاصل کے فرق کو کم کرے. آرزو کم کرنا مشکل نہیں ہے. جو چیز حاصل نہ ہو اس کی تمنا کیوں حاصل ہو؟ آئیے دوسری حالت دیکھیں. جس انسان کی آرزو حاصل سے کم ہو، ایسے لوگ بہت خوش قسمت ہوتے ہیں. وہ اپنے آپ کو امیر سمجھتے ہیں. ان کے لیے یہ زندگی ایک گلستان سے کم نہیں. دراصل ایسے لوگ اپنی استعداد اور اپنی محنت کو بھی کسی کا احسان سمجھتے ہیں. انہیں ان کی محنت کا صلہ مل جائے تو اس صلے کو بھی کسی کا احسان مانتے ہیں. وہ ہمیشہ ممنون رہتے ہیں. ہر شے کے ممنون، ہر شخص کے ممنون، ہر واقعے کے ممنون. کم آرزو انسان سدا بہار ہوتا ہے. دنیا کے عظیم انسان ہمیشہ کم آرزو تھے. وہ جانتے تھے کہ اس دنیا میں کوئی شے ایسی نہیں جو انسان کو ہمیشہ زندہ رہنے کی استعداد دے سکے. جب ہر چیز چھوڑ ہی جانا ہے تو پھر حاصل کیا ہے، محرومی کیا ہے، جیت کیا ہے، ہار کیا ہے؟ غور طلب بات تو یہ ہے کہ انسان جو کچھ حاصل کرنا چاہتا ہے وہ سب اس کے ذاتی کام کا نہیں ہوتا. وہ اپنا پیٹ بھرنے کے لیے دل و دماغ کی آزادی قربان کر دیتا ہے. آرزو سے آزاد دل ہی شہنشاہ ہے. زیادہ آرزو والے انسان کی جیب بھرتی ہے لیکن اس کا دل نہیں بھرتا. وہ حاصل کرتا ہے اور اس حاصل کو استعمال کرنے سے پہلے خود ہی اپنے وجود سے نکل جاتا ہے. کم آرزو انسان بہرحال بہتر ہے. وہ اپنے اعتماد کا امین ہے. وہ اپنی نگاہ میں معتبر ہے. اسے حاصل ہونے والی نعمتوں کی تقسیم کرنے کا شوق رہتا ہے. وہ دنیا کو اپنے حال میں شریک کرنا چاہتا ہے. وہ اپنے آپ پر، اپنی زندگی پر، اپنے مستقبل پر، اپنے معبود پر بڑا مطمئن رہتا ہے. یہی وہ مقام ہے جہاں انسان کا سر نیاز بارگاہ بے نیاز میں سرنگوں ہو کر سرفراز ہو جاتا ہے. تیسری قسم کے وہ لوگ ہیں جو اپنے حاصل اور اپنی آرزو کو رضائے الہی کی تابع کر لیتے ہیں. ایسے لوگ تو بس ایسے لوگ ہیں. ان کا کیا جواب، ان کا کیا کہنا؟ اگر زندگی اللہ کا حکم ہے، موت اللہ کا فرمان ہے تو آرزو بھی اسی کے حکم سے ہے اور حاصل تو عین اسی کی منشا کے مطابق ہے. ایسے لوگ کسی الجھاؤ کا شکار نہیں ہوتے. ان کے ہاں تقدیر اور تدبیر کے مسائل نہیں ہوتے. ان کے ہاں انسان کی مجبوری اور آزادی اور مختاری پر بحث نہیں ہوتی. ماننے والے دل سے مانتے ہیں. وہ صرف ماننا چاہتے ہیں، جاننا نہیں چاہتے. ایسے لوگ بہت قلیل ہیں جن کی آرزو اور حاصل امر الہی کے تابع ہو. ایسے لوگ تسلیم اور رضا کے پیکر حرف آرزو سے بے نیاز آزاد ہو کر اسی جہان میں فلاح کی تصویر ہیں. آگاہ ہونے کے بعد ایک انسان کا کسی چیز سے امر الہی کے مطابق لگاؤ یا اجتناب بڑے نصیب کا مقام ہے. ایسے لوگوں کی زندگی ایک دریا کی طرح ہے، رواں دواں، خاموش،
ساحلوں سے نکلتا ہوا بغیر تکلیف کے اذن الہی کے تابع اپنی آخری منزل کی طرف یقین کامل کے ساتھ گامزن. دریا کا مدعا نہ ساحل نہ موجیں بلکہ دریا کا مدعا وصال بحر ہے. سمندر سے نکلنے والا دریا آرزو اور حاصل کو تابع فطرت کر کے واپس سمندر تک بخیر و عافیت پہنچ جاتا ہے. چوتھی قسم کے لوگ ہی آخری قسم کے لوگ ہیں. ان کی آرزو ان کی مجبوری ہے، ان کی مجبوری اپنی بھی ہے اور کسی کی دی ہوئی بھی ہے. ہم جس طرح جانوروں کو ہانکتے ہیں اسی طرح یہ طبقہ بھی مظلوم الطبقات ہے. انسان نے انسان کے ساتھ جو ظلم روا رکھا ہے اس کی منہ بولتی تصویر یہ قسم ہے. یہ لوگ جن کی آنکھوں کی روشنی مدھم ہو چکی ہے، کچھ دیکھنے کی صلاحیت نہیں رکھتے، یہ لوگ غریب ہیں لیکن یہ اتنے لاچار ہیں کہ اس امیر کی زندگی کے حالات سن کر خوش رہتے ہیں. لیکن اس امیر کی زندگی کے حالات سن کر خوش رہتے ہیں جس نے ان کے حصے پر ہاتھ صاف کیا ہے. یہ لوگ اپنا حق نہیں جانتے. یہ لوگ بیل کے بھائی ہیں. بیل کے بھائی بیل ہیں. ان کی کمر بوجھ سے جھک جاتی ہے لیکن ان کی زبان نہیں کھلتی. ان لوگوں کی تاریخ راتوں کے دم سے ہی دنیا میں چراغاں ہیں. ان کی خاموشی ہی ظالموں کو گویائی عطا کر رکھی ہے. ان کی مجبوری اور ان کی غلامی نے دوسروں کو آزادی عطا کر رکھی ہے. ایسے لوگوں کو آرزو اور حاصل کا کیا پتہ. وہ صرف زندہ ہیں، کہنے کو زندہ ہیں، دیکھنے کو زندہ ہیں، لیکن در حقیقت انسانی معاشروں کے چہرے پر داغ ہیں. تو یہی طبقہ جو آرزو سے بے خبر ہے اور آرزو سے بیگانہ، اپنے کسی ہم اثر محسن کے انتظار میں یہ طبقہ زندہ ہے. اس طبقے میں عقیدہ، توانائی ہے، احساس نہیں ہے. اس طبقے سے اس کا عقیدہ اور اس کا تشخص چھیننے بغیر اس کی خدمت کرنا باقی تمام طبقوں کا فرض ہے. اور پر امید غریب ایمان کی بدولت اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوتا ہے. بہرحال حاصل اور آرزو کا کھیل ہی انسانی زندگی کا دلچسپ ترین کھیل ہے. آرزو حاصل سے بڑھ جائے تو انسان غریب، حاصل آرزو سے بڑھ جائے تو امیر. حاصل اور آرزو برابر ہوں تو متوکل، اور اگر انسان حاصل اور آرزو کے رشتوں اور ان کی اصل سے باخبر ہی نہ ہو تو انسان کوئی انسان ہے. آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ساتھ دیا. اب ہمارا اور آپ کا ساتھ بس ختم ہونے والا ہے. اسی کے ساتھ آج کی بزم سخن میں آپ سے اجازت لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو اچھا رکھے. انشاءاللہ زندگی شرط ہے، آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی اگر میرے رب نے مجھے اختیار دیا اور سانسوں کی روانی عطا فرمائی. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.